اعزاز صاحب، جو جنگ ہے مجتبیٰ صاحب کے آنے کے بعد ایک چیز تو واضح ہے کہ ایران ریزیلینس کا مظاہرہ کر رہا ہے اور وہ جم کے کھڑا رہے گا، پیچھے ہٹے گا نہیں. اور جو تیل کا بحران کرائسس پیدا کر رہا ہے یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر، مجھے لگتا ہے ڈیسائیڈنگ فیکٹر شاید 3 سے 4 ہفتے کے اندر تیل بنے، جنگ پیچھے چلی جائے. جی بہت شکریہ. بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ دنیا میں کافی اس وقت افراتفری پڑ گئی ہے، اور ہمارے جیسے ملک جن کی پہلے ہی اقتصادی پسلی بڑی کمزور تھی، ان کے لیے تو نیچرلی بہت ہی مشکلات ہیں، لیکن بڑے بڑے جو اقتصاد ہیں ان کے اوپر بھی اثر پڑ رہا ہے. بہت سارے ممالک کے پاس تو کچھ ذخیرہ بھی زیادہ ہوتا ہے، تو ان کا کوشن تھوڑا سا زیادہ ہے اس کو کرنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے. چین جیسے ملک ہیں وہ روس سے تیل خریدنا شروع کر رہے ہیں، وہ زیادہ بڑھا رہے ہیں. امریکہ کو شاید خود ضرورت بھی نہیں ہے تیل کی، مڈل ایسٹ کے تیل کی، ان کا اپنا اتنا استطاعت ہے، اپنی خود ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان کو تیل اس طرح کا ڈیسائیڈنگ فیکٹر نظر نہیں آئے گا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آپ پھنس گئے ہیں ندیم صاحب، اس ایک شکنجے میں آگے ہیں، کیونکہ اگر وہ اس وقت شکست مانتے ہیں تو ان کو پیچھے بہت بڑی ایک سیاسی، جسے کہتے ہیں نا، قیمت ادا کرنی پڑے گی. اور اگر وہ اس کو آگے طول لے کر جاتے ہیں تو بھی وہ سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی. ان کا تو مقصد صرف یہی ہے کہ کسی طریقے سے ایران کے اندر اتنی بمباری ہو جائے اور اتنے مسائل بڑھ جائیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بکھر جائے یا فسادات پھوٹ پڑیں، تو وہ اپنی وکٹری ڈکلیئر کر کے اس جنگ کو بند کریں. وہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ایران اس پوزیشن میں پہنچ نہیں رہا. زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ایران کے اندر پتہ نہیں اتنی استطاعت ہے کہ نہیں، کتنے اتنے میزائل، اتنے ڈرونز، اتنے عسکری ساز و سامان ہے کہ نہیں کہ وہ مقابلہ کرتا رہے. ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ ان کے پاس ہے، کیونکہ انہوں نے اتنے فرنٹ کھول لیے ہیں. میرے جیسا بندہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ سارے فرنٹ ایک وقت میں کھول لیں گے، لیکن اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ شاید ان کے پاس اتنا اعتماد ہے کہ وہ کافی ہفتوں جنگ یہ چلا سکتے ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر تو واقعی بہت بڑا شدید بحران ہوگا، کیونکہ اسرائیل تو نہیں ہٹے گا. اسرائیل کو تو وہاں بیٹھے بیٹھائے فائدہ ہو رہا ہے کہ ایران اور عربز آپس میں جنگ لڑ رہے ہیں. ابھی عربز نے جنگ لڑنی شروع نہیں کی ہے. عربز یعنی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ایران کو جنگ، لیکن اگر وہ آپ سوچیں کہ وہ بھی اگر اس جنگ میں شریک ہو جائیں تو پھر اسرائیل کو تو بیٹھے بیٹھائے کتنا فائدہ ہے. اسی لیے میرے جیسے لوگ تو شروع دن سے یہ خیال کر رہے تھے کہ شاید ایران اسرائیل پہ سب سے زیادہ فوکس کرے گا، سب سے پہلے فوکس اس پہ کرے گا، بجائے اس کے کہ عربوں کی طرف جائے. بہرحال ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی، ان کی اپنی حکمت عملی ہے جس پہ انہوں نے عمل کیا. اسرائیل کو تو کم از کم اس میں فائدہ ہو رہا ہے. تو مجھے نہیں نظر آتا کہ امریکہ یہ جنگ اس وقت روکنا چاہے گا، نہ ہی مجھے ایران کی طرف سے رکتی نظر آ رہی ہے، جس کا مطلب وہی ہے کہ ہمارے جیسے ملک جو ہیں وہی کریں جو آپ نے ابھی ابتدائیے میں فرمایا ہے کہ ہم یہاں پہ اپنی بیلٹ ٹائٹنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اور یہ اوپر سے شروع ہوگی، یہ نیچے سے نہیں ہوگی. ہمیں یہ اس کو ایک موقع جان کر چاہیے. اور آپ اس میں کچھ اور چیزیں بھی شامل کر سکتے ہیں. یہ جو ورک فرام ہوم کا جو ہے نا، وہ وقت آیا ہوا ہے. اتنے لوگ سرکاری پیٹرول خرچ کر کے جاتے ہیں وہاں پہ، اور سچی بات ہے، میں خود سرکار میں رہا ہوں اتنا عرصہ، سب لوگ اتنی آؤٹ پٹ نہیں دیتے ہیں. تو اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ ورک فرام ایک شارٹر لینر ٹیمز کے ساتھ سب دفتروں میں کام کریں. اس طرح یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں بھی اب آپ یعنی ڈسٹنس لرننگ کا تھوڑا سا ڈالیں، کیونکہ اس وقت ساری قوم کو اس کے اندر بالکل صحیح شریک کہہ ہونا رہے ہے. ہیں، جی جی بالکل. آن لائن کلاسز کی جا سکتی ہیں.